السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب ہم قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کا حساب کتاب لیں گے تو پھر پورے میدان محشر کے اندر انسان کی 4 جماعتیں ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میں آج کی اس تقریر کے اندر بہت ہی مختصر لفظوں میں ان 4 گروپ کو، 4 جماعتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو کہ ہمارا نام کس گروپ کے اندر، کس جماعت کے اندر قیامت کے دن آئے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے قیامت کے دن ایک جماعت ایسی ہوگی جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور دوسری جماعت وہ ہوں گے جو بغیر کسی حساب اور کتاب کے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تیسری جماعت تو وہ ہے کہ جن کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اگر اس ثواب کے پھلا، ثواب کی ترازو بھاری ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھی جماعت جن کے اعمال کو وزن کیا جائے گا اور ثواب کا ترازو، ثواب کا پلہ ہلکا ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن حساب اور کتاب کے وقت لوگ 4 طرح کے ہوں گے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ ان میں سے سب سے پہلی جماعت تو وہ ہے جن کے نامہ اعمال کے اندر صرف ثواب ہی ثواب ہوگا، ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جب ان کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو ان کے حساب اور کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میرے دوستو، یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، کیا یہ لوگ نبی رسول ہوں گے؟ نہیں، یہ کوئی نبی رسول نہیں ہوں گے۔ نبی رسول تو معصوم ہے، ان کے تو بات ہی نہیں۔ یہ نبی اور رسول نہیں ہوں گے، بلکہ یہ عام لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے پہلے تو وہ کوئی گناہ ہی نہیں کرتے تھے، اگر کبھی بے خیالی سے انٹینشنلی کبھی اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ میرے دوستو، حدیث کے اندر میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ میرے دوستو، اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اولاً یہ کوشش کریں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو سکے۔ اگر پھر بھی ہم چونکہ انسان ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے خطا ہو جاتا ہے، اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کوئی خطا ہو جائے تو ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہم خالص نیت سے، خالص دل سے اللہ کے ہاں توبہ کرے، گناہ سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ ہمارا گناہ وہ اسی وقت معاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کر لے، توبہ کرنے سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے
گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ہمارے اندر ہم لوگ جب بھی کبھی اگر کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو ہم لوگ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر رو کر اللہ کے یہاں میں رو کر دعا مانگے، توبہ کرے تاکہ ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائے۔ میرے دوستو، اگر ہم ایسے کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا نام پہلی جماعت کے اندر آ جائے گا اور ہم لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، لیکن میں یہاں میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ توبہ کا 3 شرائط ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے تو وہ توبہ ہوگا، لیکن اگر وہ شرائط ہمارے توبہ کے اندر نہ ملے تو پھر وہ توبہ وہ زبانی جمع خرچ ہوگا، وہ کوئی در حقیقت کوئی توبہ نہیں ہوگا۔ توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ہم نمبر 1 ہم اس کے اوپر بہت شرمندہ ہو اور دل سے پکا ارادہ کرے کہ ہم لوگ پھر کبھی زندگی میں وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ہے آپ کا توبہ کی پہلی شرط۔ توبہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ہاں بہت شرمندہ ہو، خاسر و نادم بن کے ہم اللہ کے ہاں دعا کرے اور دل میں پکا ارادہ کرے کہ ہم یہ گناہ پھر کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، توبہ کے لیے کوئی اچھا کام پہلے کرنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے رو کر اللہ سے دعا مانگے۔ اور سب سے ضروری شرط جو توبہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کے اندر، اپنے زندگی کے اندر ایک چینجنگ لائے۔ اگر وہ عملی تبدیلی اس کے اندر میں آ گئی تو پھر وہ توبہ اس کے زندگی میں توبہ جو اس نے کیا ہے وہ توبہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگا۔ جیسے ایک آدمی داڑھی منڈھاتا تھا، ابھی اس نے توبہ کر لیا اور داڑھی منڈھانا چھوڑ دیا، یا نماز کو چھوڑتا تھا ابھی وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول کریں گے اور ہمارے گناہوں کو ثواب سے تبدیل کر دیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے میں آئے گا تو اس میں صرف ثواب ہی ثواب ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور جب ہمارے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین ہم کو بغیر کسی حساب سے جنت نصیب فرمائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم بھی اس پہلی جماعت کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، دوسری جماعت جو بغیر کسی حساب سے جہنم میں جائیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یعنی وہ لوگ جو بغیر کسی حساب کے جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے نامہ عمل کے اندر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب اس لیے نہیں ہوگا کہ اگرچہ وہ مسلمان تھے لیکن پھر وہ مرتد ہو گئے۔ میرے دوستو، مرتد کہا جاتا ہے جو آدمی مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام کو انکار کر دیا، یا آپ اور ہم لوگ سمجھنے کے لیے اگر شریعت کے کوئی بھی حکم، کوئی بھی فرض حکم کو اگر کوئی آدمی اس کو حلال سمجھ کے، جائز سمجھ کے وہ چھوڑ دیتا ہے، ایک آدمی جیسے نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی نماز کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا ہے، یا کوئی حرام چیز جیسے شراب پینا اسلام میں حرام ہے، اگر کوئی
کوئی آدمی شراب پیتا ہے لیکن وہ گناہ سمجھ کے پیتا ہے، ہو سکتا ہے ایک دن اللہ رب العالمین اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ شراب سے توبہ کر لے، شراب پینا چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے تو پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو آدمی مرتد ہو گیا اور پھر وہ اس حالت میں وہ مرا کہ یہاں تک کہ وہ مرتد ہی رہا، کافر رہا، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نے جو بھی کام اس دنیا میں کیا ہے، چاہے کتنے اچھے کام کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ثواب بدلہ اس کو نہیں ملے گا اور اس کے جزا، اس کے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے اندر اس کے اعمال برباد ہوں گے اور وہ جہنم میں سے، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتد ہونے سے بچائے، ہمیں جب تک ہم زندہ رہے اسلام کے اوپر اور ایمان کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ میرے دوستو، یہ تو دوسری جماعت ہے۔ تیسری جماعت وہ ہے کہ جن کے اعمال کو تولا جائے گا اور تولا جانے کے بعد اگر ثواب کا پلہ، ثواب کی ترازو بھاری ہوگا تو پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں سورۃ القاریہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے ثواب کا پلہ بھاری ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت اور خوشی میں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کے اعمال کو تولے جانے کے وقت اگر ان کے ثواب کا پلہ ہلکا ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے ثواب کے پلہ ہلکا ہوگا تو پھر ان کے ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ یہ جہنم ہے۔ میرے دوستو، یہ چار جماعت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرے دوستو کہ ہمارا نام پہلی جماعت کے اندر آئے، اور اس کا فکر ہمیں ابھی سے کرنا پڑے گا، دنیا میں رہتے ہوئے کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ تاکہ ہم ایسا عمل کریں، پہلے تو ہم کوئی گناہ ہی نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں اور اس گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہم پہلی جماعت کے اندر ہمارا نام ہوگا اور ہم کل قیامت کے دن بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔